الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رفقۂ محترم، بزرگان ذی احترام، یکم رمضان المبارک کے حوالے سے آج کا درس ابتدائی نوعیت کا ہے اور اس میں ہم سورہ البقرہ آیت 185 جو ہمارے پاس 34 صفحے پر ہے، یہاں سے ہم آج کے درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ البقرہ صفحہ 34 سورہ البقرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبینات من الہدى والفرقان، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولنا النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ شہر رمضان، رمضان ہی کا مہینہ وہ مہینہ ہے، انزل فیہ القرآن، کہ جس کے حوالے سے، جس کی فرضیت کے حوالے سے قرآن نازل ہوا ہے۔ یعنی مہینوں میں سے رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی فرضیت کے حوالے سے، کہ جس میں صیام کا عمل ہے تو اس کی فرضیت کے حوالے سے قرآن نازل ہوا ہے۔ اور قرآن کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ نمبر 1 ہدی للناس، یہ کل نوع انسانی کے لیے ہدایت نامہ ہے، رہنما ہے۔ یہ قرآن سب کے سب انسانوں کے لیے، سب کی سب انسانیت کے لیے، کل نوع انسانی کے لیے۔ نمبر 2 بینات من الہدی، ہدایت ہونے کے حوالے سے، یعنی قرآن کے نوع انسانی کے ہادی و رہنما ہونے کے لیے اس میں واضح دلائل ہیں۔ واضح دلائل خدا کے یا قرآن کے ہدی للناس ہونے کے جو دلائل ہیں وہ خود اس کے اندر ہیں۔ اور تیسری بات فرمائی والفرقان، وہ دلائل اتنے واضح ہیں، کلیئر کٹ ہیں کہ وہ اپنے موقف کو، نقطہ نظر کو بیان کرنے کے لیے دو چار کی طرح ان کو الگ الگ کرنے کے لیے اپنے اندر پوری استعداد و صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ رفقۂ محترم قرآن حکیم کے حوالے سے ہمارے سامنے قرآن کا اپنا دعویٰ ہے۔ اس میں جو رمضان اور قرآن کا باہمی تعلق ہے رفقۂ محترم، اس پہ ہم پیچھے جو سوموار کو درس تھا اس پہ گفتگو کر چکے ہیں۔ آج ہم نے قرآن کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں علم ہونا چاہیے کہ قرآن کس کو کہتے ہیں۔ عام طور پر ہمارے ہاں مشہور ہے کہ قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ اسے پڑھا جاتا ہے۔ قرآن ہے کیوں؟ کہ اسے پڑھا جاتا ہے۔ تو میں نے 12 دوستوں سے عرض کیا ہے کہ اگر پڑھا جانا قرآن کا وصف ہے تو کیا تورات نہیں پڑھی جاتی اور انجیل نہیں پڑھی جاتی؟ یا جب نازل ہوئی تھی تو کیا اس وقت اسے نہیں پڑھا گیا؟ زبور نہیں پڑھی جاتی یا پڑھی گئی؟
تو پڑھنا جو ہے یہ قرآن کے قرآن ہونے کا مسئلہ نہیں ہے. تو قرآن کو جو فعلان کا وزن ہے رفقائے محترم، یہ قارعا، قاف را حمزہ، قارعا یقرأ، اس کا اصل معنی ہوتا ہے کسی چیز کو بالغ کرنا، کسی چیز کو میچور کرنا، کسی چیز کا جو ابتدا سے انتہا تک، یعنی نقطۂ آغاز سے نقطۂ تکمیل تک جو پروسیس ہے اسے اس کمال تک پہنچانا. مثلا ایک بیج ہے یا گٹھلی ہے، تو اس بیج یا گٹھلی کو اس پروسیس میں ڈال دینا، اس کے لیے زمین تیار کرنا، پھر اس کو زمین میں ڈالنا، پھر اس کو پانی دینا، رکھوالی کرنا، تاکہ وہ بیج جو ہے یا گٹھلی جو ہے وہ تناور درخت بن جائے اور پھر اپنی جیسی گٹھلیاں، پھل وہ تیار کرنے کے قابل ہو جائے. تو قارعا یقرأ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اس کا جو کمال مطلوب ہے اس تک پہنچانا، کسی چیز کو بالغ کرنا. اسی لیے قرآن حکیم نے سورۃ البقرہ ہی کی آیت 228 میں عورتوں کے بارے میں یہ بیان کیا ہے کہ ایک سٹیج آتی ہے کہ جب وہ یعنی قروء والی ہو جاتی ہیں. تو قروء وہاں کیا ہے، ان کا تخلیقی جو پروسیس ہے اس کے اظہار کے مواقع، امکانات ان میں پائے تکمیل تک پہنچ جائیں. تو قروء یعنی اس حوالے سے پھر ہر نر و مادہ کا ملاپ، مثبت اور منفی کا ملاپ، دو چیزوں کو اس طرح جوڑنا کہ ان سے ایک تیسری چیز پیدا ہو جائے. تو قرآن دراصل وہ ضابطۂ ہدایت جو نوع انسانی کو اس وقت عطا کیا گیا کہ جب اس کے اندر عقلی جو صلاحیتیں، امکانات وہ اپنے کمال کو پہنچنے لگے، تو اس کی عقلی بلوغت کے یعنی نوع انسانی کی عقلی بلوغت کے تقاضوں کی تکمیل کے لیے جو اللہ کا قرآن کلام نازل ہوا وہ قرآن کہلایا. یعنی جب نوع انسانی اپنے عقلی بلوغ یا کمال کو پہنچی تو اس کے جو تقاضے تھے، اس کے جو سوالات تھے، ان سوالات کو، ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو اللہ کا کلام نازل ہوا وہ قرآن کہلایا. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن احکام ہی بیان نہیں کرتا بلکہ احکام کے ساتھ ساتھ ان کی حکمتیں بیان کرتا ہے. احکام، آرڈرز، یہ کرو وہ نہ کرو، اور ساتھ ساتھ اس کی وائی آف اٹ. یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ جب بچہ جو ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے، ابھی اس کی بلوغت نہیں آئی ہوتی، تو وہ ماں باپ کے احکام کی تعمیل کرتا ہے. باپ حکم دیتا ہے، وہ حکم کی تعمیل کرتا ہے. لیکن جب اس میں ذرا میچورٹی آتی ہے تو وہ ایسا نہیں کہ وہ حکم کہ بس سنے اور آنکھیں بند کر کے تعمیل کرے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ اسے بتایا جائے کہ یہ حکم کیوں ہے، کیوں میں مانوں، کیوں اس پہ عمل کروں. تو وہ کیوں کا جو تقاضا ہوتا ہے اس کی وہ ذہنی بلوغت. تو قرآن حکیم نے یعنی بار بار اس بات کو بیان کیا ہے کہ وہ صرف احکام نہیں دے گا بلکہ احکام کے ساتھ ان کی حکمتیں بیان کرے گا، وائی آف اٹ بتائے گا. عمل ہے تو اس کا نتیجہ بتائے گا، تاکہ عمل کو نتیجے کے حوالے سے اور احکام کو حکمتوں کے حوالے سے چیک کیا جاتا رہے، یعنی ہر آن اس کا جانچ پرکھ کا نظام قائم رہے. تو قرآن کا ایک معنی ہوا کہ وہ ضابطۂ ہدایت جو نوع انسانی کی عقلی بلوغت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے نازل ہوا. اور دوسرا اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے اندر خلاقیت پیدا کرنا، کسی چیز کو خلاق بنانا، کسی چیز کو کریٹو بنانا.
تو اس حوالے سے قرآن کا معنی ہوا وہ ضابطہ ہدایت وہ نوع انسانی کو خلق جدید نیو برتھ نوع انسانی کو نیو برتھ حیات نو عطا کرنے کا، اس کے لیے قرآن کی اصطلاح ہے خلق جدید، خلق جدید یعنی نیو برتھ، نیو لائف۔ اس انداز میں ڈھالنا تو اس کے اندر حیات نو پیدا ہو جائے۔ اس حوالے سے ہم قرآن حکیم میں دیکھتے ہیں کہ انسان کو قرآن نے، رحمان نے دو زندگیوں کا حامل بنایا ہے۔ انسان کے پاس دو زندگیاں ہیں، ایک اس کی ہے الحیات الدنیا، یہ ہے اینیمل لائف، اور ایک ہے اس کے اندر ہیومن پرسنالٹی، یعنی وہ جو ہیومن پرسنالٹی ہے وہ اس کا وہ وصف خاص ہے جو اسے حیوانات سے الگ کرتا ہے۔ حیوان کے پاس صرف زندگی ہے، شعور ہے، اس کے پاس شعور کا شعور نہیں ہے، جسے ہم کہتے ہیں سیلف کانشسنس۔ تو انسان جو ہے وہ ایک ذات کا حامل ہے، اس کے پاس ایک پرسنالٹی ہے، ہیومن پرسنالٹی۔ یہ ہیومن پرسنالٹی جو ہے، یہ انسان کے پاس ہے، حیوان کے پاس ہے۔ یعنی ہیومن پرسنالٹی جو ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جو اس کائنات میں یا اللہ کے پاس ہے یا انسان کے پاس۔ ملائکہ کے پاس بھی ذات نہیں ہے، نفس جسے قرآن کہتا ہے۔ تو یہ جو ذات انسانی ہے یہ کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، یہ کیسے اپنے عروج کو پہنچتی ہے، تو ان حوالوں سے جو ضابطہ ہدایت اس ضرورت کو پورا کرے گا، ان سوالات کا جواب دے گا، وہ یعنی قرآن ہے، وہ حیات نو عطا کرنے والا۔ مثلا اس ضمن میں قرآن نے یہ انسان کے حوالے سے یہ کہا، سورہ المؤمنون 23ویں سورہ کی آیت نمبر 14 میں اللہ تبارک و تعالی انسانی تخلیق کے مراحل کو بیان کرتے ہوئے، یہ 409 صفحہ ہے، 409 صفحہ، اس میں پہلے تو انسان کے وہی مراحل تخلیق کے جو حیوان میں ہوتے ہیں، یہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ، یہ سارے مراحل جو ہے نا یہ حیوانی ہیں، اور ان کو بیان کر دینے کے بعد آیت نمبر 14 کے آخر پر فرمایا ہے ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ یہ دیکھیں ثم، یعنی ان حیوانی مراحل کی تکمیل کے بعد ثم انشانا ہو، یہ انشانا کا لفظ جو ہے نا، انشاء ینشو، یعنی اس کے اندر ایک انسان بننے کے لیے پہلا سوام عمل حیوانی ہوتا ہے، پھر ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ پھر ہم اس کے اندر ایک نئی چیز پیدا کرتے ہیں، ثم انشانا ہو، پھر ہم کریٹ کرتے ہیں، اس کے اندر ایک ابھار لاتے ہیں، اس کی نشو و نما کرتے ہیں۔ کس طرح کے خلقاً آخر، کہ اس نئے ابھار یا نشو و نما کی وجہ سے انسان کی پیدائش ایک اور رخ اختیار کر لیتی ہے، خلقاً آخر، یعنی انسان پہلے مراحل میں حیوان ہوتا ہے، پھر ایک خاص سٹیج جب آتی ہے تو وہاں پر یہ خلق آخر ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، بس کتنا نشو و نما دینے والا، امکانات عطا کرنے والا وہ اللہ ہے جو احسن الخالقین، جو خلق کرنے والوں میں بہترین خلق کرنے والا ہے۔ تو یہاں میں کہنا چاہتا تھا ثم انشأناہ خلقاً آخر، خلق آخر جو ہے نا یہ خلق جدید ہے۔ اسی ضمن میں سورہ صافات میں 37ویں سورہ یہ آیت نمبر 11،
فاستفتہم، یہ صفحہ ہے 534۔ فاستفتہم اہم اشد خلقا امن خلقنا انا خلقناہم من طین لازب بل عجبت ویسخرون اذا ذکروا لا یذکرون۔ فاستفتہم، ان سے پوچھئے، ان سے سوال کیجئے، ان سے پوچھئے۔ کیا پوچھئے رفقا محترم؟ اور کن سے پوچھئے؟ کافروں سے۔ کافروں سے یہ پوچھیں، کیا پوچھیں؟ اہم اشد خلقا، کیا یہ زیادہ مضبوط ہیں از روئے پیدائش کے؟ اہم اشد خلقا، کیا یہ زیادہ مضبوط ہیں، مستحکم ہیں از روئے پیدائش کے؟ یا وہ کہ جنہیں ہم نے پیدا کیا ہے؟ ان سے پوچھئے کہ کیا یہ زیادہ مضبوط ہیں از روئے پیدائش کے، یا وہ کہ جنہیں ہم نے خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے؟ انا خلقناہم من طین لازب، جہاں تک ان کا تعلق ہے، انہیں تو ہم نے پیدا کیا ہے طین لازب سے۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ کیا دو خالق ہیں؟ کیا ان کافروں کا کوئی اور خالق ہے اور مومنوں کا کوئی اور خالق ہے؟ یعنی فاستفتہم، پوچھئے ان سے، اہم اشد خلقا، کیا یہ زیادہ مضبوط و مستحکم از روئے پیدائش کے، امن خلقنا، یا وہ جنہیں ہم نے پیدا کیا؟ تو کیا اللہ تعالیٰ مانتے ہیں کہ ایک تو کافروں کا خالق ہے اور ایک کوئی اور خالق ہے ایمان والوں کا؟ جبکہ ایک سے زیادہ مقامات پر، مثلا 35ویں سورہ کی آیت نمبر 3 میں فرمایا حل من خالق غیر اللہ، اللہ کے سوا تو کوئی اور خالق ہے ہی نہیں۔ حل من خالق غیر اللہ، سورہ فاتر آیت نمبر 3، کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے؟ نہیں ہے، خالق صرف ایک اللہ ہے۔ تو جب ایک ہی اللہ خالق ہے تو یہ کہنا فاستفتہم اہم اشد خلقا امن خلقنا، ان سے پوچھئے کہ یہ زیادہ مضبوط ہے از روئے پیدائش کے، یا وہ جنہیں ہم نے پیدا کیا؟ تو دراصل یہ پیدائش طبعی مراد نہیں ہے، فزیکل کریشن مراد نہیں ہے۔ فزیکل کریشن کے حوالے سے تو کافروں اور مومنوں کا خالق اللہ ہی ہے، یعنی طبعی پیدائش مومن اور کافر دونوں کی اللہ ہی فرماتے، لیکن طبعی پیدائش کے بعد پھر ایمان کے حوالے سے یا کفر کے حوالے سے ایک نئی پیدائش ہے۔ ایمان والوں کی پیدائش ہوتی ہے کلام الہی سے، یعنی ایمان والوں کی جو نیو برتھ ہے، نئی پیدائش ہے، وہ ہوتی ہے اللہ کے کلام سے، اور جو کفر ہے وہ اس کی پیدائش کیا ہے؟ ابلیسی افکار سے، یعنی اینٹی کلام الہی، اللہ تعالیٰ کے کلام سے ہٹی ہوئی جو یعنی دنیا میں تعلیمات ہیں، ان تعلیمات سے کافر پیدا ہوتا ہے اور اللہ کے کلام سے مومن پیدا ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یا نوع انسانی کو نیو برتھ، حیات نو عطا کرنے کے لیے اپنا کلام اتارا، اور یہ جو حیات نو ہے، نئی پیدائش، یہی دراصل رفقائے محترم اصل مطلوب ہے۔ یہ جو زندگی جو ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں اور جس کی بنیاد پر دو پاؤں پر چلتے ہیں، یہ تو دھرتی کا مال ہے، دھرتی پہ رہ جائے گا۔ یہ دھرتی کا مال ہے، دھرتی پہ رہ جائے گا۔ مثلا اس ضمن میں ہم سورہ الانفال 8ویں سورہ آیت نمبر 24، سورہ الانفال آیت نمبر 24، یہ صفحہ ہے 216 آیت نمبر 24، یا ایھا الذین آمنوا، غور کریں خطاب کن کو ہے؟
یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں اور جب ایمان والوں کو قرآن مخاطب بنا رہا ہے تو وہ مردہ تو نہیں ہے، وہ تو زندہ ہے، زندہ ہی کو خطاب کیا جائے گا، مردوں کو تو خطاب نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی مخاطب کن کو؟ ایمان والوں کو بنایا جا رہا ہے، اور ایمان والوں کو کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ نستجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو لبیک کہو، لبیک کہتے رہو، آگے بڑھو، ہاں جی، امبریس کرو، ایکسیپٹ کرو، جسم و جان کی صلاحیتوں کو قربان کرو اس پکار کے لیے جو اللہ کی طرف سے ہے اور وہ اس کے رسول کے واسطے سے تم تک پہنچائی جا رہی۔ اور اگر تم اس اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہو گے تو پھر کیا ہوگا رفقائے محترم؟ الفاظ پہ غور فرمائیں، کیا فرمایا؟ لما یحییکم، اس سے تم زندہ ہو جاؤ گے۔ تو سوال پیدا ہوا، کیا وہ پہلے زندہ نہیں ہے؟ یعنی پہلے بھی تو وہ زندہ ہے، زندہ ہیں تو یا ایھا الذین آمنوا کا ان کو خطاب کیا گیا، تو جب وہ زندہ ہے تو پھر ان کو زندہ کہنے کا زندہ ہونے کے باوجود ان کو کہنا کہ نہیں تم اس پکار پر لبیک کہو تاکہ تمہیں زندگی ملے۔ تو یہ زندگی جو ہے یہ ایمان کی زندگی ہے، یہ وہ انسانی زندگی ہے، وہ زندگی ہے جو اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہمیں لے کر جاتی ہے، جو الحی القیوم، اللہ حی ہے اور یہ حیات نور ہے، یہ حیات نور ہے۔ تو یہ الہی حیات ہے، یہ ڈیوائن انرجی یا ڈیوائن لائف، اس حوالے سے یہ حیات جو ہے یہ تراب والی نہیں ہے، یہ مٹی والی زندگی نہیں ہے، یہ وہ زندگی نہیں ہے جو انسان ماں کے پیٹ سے حاصل کرتا ہے۔ یہ حیات ایمان کے حوالے سے ہے، اخلاق کے حوالے سے ہے، سیرت کے حوالے سے ہے، یا ذات انسانی کی زندگی ہے آئی ایم نیس کے حوالے سے۔ اسی حوالے سے قرآن سورہ یاسین 36ویں سورہ، قرآن اپنے نزول کا مقصد یہ بیان کرتا ہے۔ سورہ یاسین یہ 532 صفحہ 532 صفحہ اور آیت نمبر 69-70، 532 صفحہ فرماتے ہیں وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اور نہیں تعلیم دی ہم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، کس چیز کی تعلیم نہیں دی؟ شعر کی، شعر و شاعری کی۔ شعر و شاعری اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سکھائی، اور آگے فرماتے وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اور شعر و شاعری تو رسول کی شان شایاں بھی نہیں، رسالت اور شاعری آپس میں کوئی لگا نہیں کھاتا، اور یہ تو ہم نے ہمارے رسول کی شان سے فروتر ہے کہ ان کو ہم شاعری سکھاتے۔ آگے فرماتے ہیں ان هو الا ذکر وقرآن مبین، یہ تو خالص ذکر ہے، یاد دہانی ہے، اور یہ قرآن ہے، وقرآن، اور قرآن ہے کیسا؟ مبین، سیلف ایکسپلینیٹری، یعنی قرآن ایک ایسی کتاب جو خود بخود اپنے آپ کو کھول کھول کر بیان کرتی ہے۔ اور یہ قرآن کیوں ہے؟ اس قرآن کا مقصد کیا ہے؟ اس قرآن کے نزول کا پرپس کیا، مقصد کیا ہے؟ فرماتے ہیں لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، یہ قرآن اس لیے ہے تاکہ قرآن کیا کرے؟ بیدار کرے، جگائے، اور جگا کر کیا کرے رفقائے محترم؟ من کان حیا، جگائے اور جگانے کے بعد ان میں زندگی پیدا کرے۔ یعنی قرآن آیا ہے انسان کو زندہ کرنے کے لیے، زندگی عطا کرنے کے لیے، یعنی قرآن مردوں کے لیے نہیں آیا،
قرآن مارنے کے لیے نہیں آیا، قرآن تو حیات نو عطا کرنے کے لیے آیا ہے۔ اور وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور یہ قرآن اس لیے آیا تاکہ کفر اور ایمان الگ الگ ہو جائے، یحق القول، اور ثابت ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول، کلام الہی، دو اور دو چار کی طرح واضح ہو جائے، ثابت ہو جائے، کس پر؟ کافر پر، یحق القول علی الکافرین۔ اب اس ضمن میں جب قرآن حیات، زندگی اور موت، اس حوالے سے ذرا پیچھے چلیں، سورہ الفاتر 523 صفحہ، 523 صفحہ، 523 صفحے پر ہم آیت نمبر 20 اور 21 دیکھتے ہیں۔ سورہ الفاتر 523 صفحہ، 523 صفحہ، 523 صفحے پر آیت نمبر 20 اور 21 ارشاد ربانی ہے، وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحُرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَالْأَمْوَاتُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ۔ وَمَا يَسْتَوِي، اور نہیں برابر، اور نہیں برابر، 35 فاتر آیت نمبر 20-21 523 صفحہ۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى، اور نہیں ہیں برابر درجے میں، مقام میں، کون؟ الاعمى، اندھے، والبصیر، اور دیکھنے والے، اندھے اور دیکھنے والے برابر نہیں۔ ولا الظلمات ولا النور، اور نہیں برابر تاریکیاں اور نور، تاریکیاں اور نور آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ ولا الظل ولا الحرور، اور نہ برابر ہو سکتے ہیں سائے اور دھوپ، سایہ، ٹھنڈک اور دھوپ، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ جوڑا جوڑا، ایک ایمان ہے اور دوسرا کفر۔ آگے فرماتے ہیں وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، اور نہ برابر ہیں زندہ اور مردہ، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے۔ فرماتے ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ تو صرف اسی کو سناتا ہے جو سننا چاہے، یعنی اللہ تعالیٰ انہی کو سناتا ہے اپنا کلام جو اس کا کلام سننا چاہے، اور جو نہ سننا چاہے اس کو اللہ کی سنت ہی نہیں کہ اس کو سنائے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، اور جو مر گئے، قبروں میں چلے گئے، تو اے رسول ان کو آپ نہیں سنا سکتے۔ یعنی سننے سنانے کا عمل تو حیات نو، زندگی میں ہے، اور اللہ انہی کو سناتا ہے جو سننا چاہے، اور جو مر گئے، من فی القبور ہو گئے، ان کو آپ نہیں سنا سکتے۔ تو کہنا یہ تھا کہ قرآن کیا ہے؟ حیات نو عطا کرنے والا، حیات نو عطا کرنے والا۔ اور قرآن کیا ہے رفقا محترم؟ اس حوالے سے ہم سورہ الانفال ہی میں آیت 29 کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ پہلے ہم نے سورہ الانفال کی آیت 24 دیکھی تھی، اب ہم آیت نمبر 29 دیکھتے ہیں سورہ الانفال۔ یہ 216 صفحہ ہوگا، 217 یا 216 کا خاتمہ۔ یا ایھا الذین آمنوا،
اے ایمان والو ان تتقوا اللہ، اگر تم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے سے متقی بناؤ گے، ان تتقوا اللہ، اگر تم اپنے اندر تقوی پیدا کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ یجعل لکم فرقانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فرقان بنا دے گا۔ یعنی قرآن پر چلنے سے کیا ہوگا؟ قرآن فرقان ہے، حق اور باطل کو الگ الگ کر دینے والا، اور قرآن پر چلنے والے بھی فرقان بن جائیں گے۔ یجعل لکم فرقان، اللہ تعالیٰ بنا دے گا تمہیں فرقان، یعنی ایمان والے قرآن پر چلنے کے نتیجے میں فرقان بنیں گے، یعنی ان کے ذریعے ڈسٹنکشن ہوگی، حق اور باطل جدا جدا ہو جائیں گے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے تم سے تمہاری بدحالیاں، پراگندہ حالیاں، تنگ دستیاں، وہ مصائب و مشکلات کہ جن میں نزول قرآن سے قبل وہ مبتلا تھے، فرمایا کہ ان کو ہم تم سے دور کر دیں گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تمہاری حفاظت فرمائیں گے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنا فضل کریں گے، کرم کریں گے، تمہیں اپنا فضل و کرم عطا کریں گے تو اس کے فضل و کرم کا کوئی ٹھکانہ ہے؟ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے ساتھ، قرآن والوں کے ساتھ فرقانیت کا ڈسٹنکشن اور خاص مقام پر پہنچنے کا جو وعدہ کیا ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ مرنے کے بعد ہے، یہ مرنے کے بعد ہے، بلکہ اس ضمن میں قرآن نے اس کو سورہ الجاسیہ 45ویں سورہ، یہ 598 صفحہ ہے، 598 صفحہ سورہ الجاسیہ، آیت نمبر 21، 20 اور 21 دونوں میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، 598 صفحہ، ھذا بصائر للناس، بلا شبہ یہ قرآن کیا ہے؟ بصائر للناس، یہ روشنیاں ہیں، اور یہ روشنیاں صرف مومنوں کے لیے نہیں ہیں، للناس، ہیومینٹی آن دا ہول، کل انسانیت کے لیے، سب انسانوں کے لیے، وہدا، اور گائیڈنس، رہنمائی، ورحمہ، اور رحمت خاص، اور یہ اللہ کی ہدایت، یہ رہنمائی لقومی یوقنون، اس قوم کے لیے جو اپنے اندر یقین پیدا کرنا چاہے، قرآن میں اپنے بارے میں یقین دلانے کا سامان ہے۔ آگے فرماتے ہیں عام حسب، کیا گمان کر لیا ہے؟ کیا گمان کر لیا ہے؟ گمان کر بیٹھے ہیں کون؟ الذین، وہ لوگ نجترح السیئات، کہ جو ارتکاب کرتے ہیں، اجترح کمانا، ارتکاب کرنا، کام میں لانا، کیا؟ السیئات، یعنی بدحالیاں، یعنی وہ کام، عقائد اور اعمال جو توازن کو توڑتے ہیں۔ تو توازن شکن اعمال اور توازن شکن عقائد اختیار کرنے والے، کیا انہوں نے گمان کر لیا ہے؟ کیا گمان کر لیا رفقا محترم؟ ان نجعلہم، یہ کہ کر دیں گے ہم، بنائیں گے ہم، ان کو بنا دیں گے ہم، کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا کر دیں گے ہم ان کو اور انہیں جو ایمان لائے اور وعملوا الصالحات، اور انہوں نے صلاحیت بخش اعمال بھی انجام دیے۔ ایمان اور ایمان کے ساتھ کیا؟ صلاحیت بخش اعمال۔
کیا کر دیں گے رفقا محترم؟ یہ ہے سواؤن محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون، کیا برابر ہوں گی ان کی زندگیاں اور ان کی موت؟ یعنی کیا ہو سکتا ہے کہ حیات دنیا اور حیات آخرہ دونوں میں یہ برابر ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیا فرماتے ہیں؟ ساء ما یحکمون، بہت برا فیصلہ ہے جو تم نے کر لیا۔ یعنی قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن پر چلنے والی جماعت حیات دنیا اور حیات آخرہ ہر دو میں ممتاز ہوگی۔ ناممکن ہے کہ قرآن کے نظام حیات کو، نظام عقائد کو اپنانے والی قوم وہ در کی ٹھوکریں کھائے، وہ کہے خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت سے۔ ناممکن ہے۔ سوان ماہیاہم و مماتہم، برابر ہو جائے ان کی زندگی، ایمان والوں کی اور منکرین کی، دنیا بھی برابر اور آخرت بھی برابر۔ ساء ما یحکمون، بہت برا فیصلہ ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ لیکن اس ضمن میں رفقا محترم، ایمان کیا تھا؟ ایمان کیا تھا؟ اور آج اس ایمان کے اندر ہم نے کیا ڈنڈی ماری ہے؟ اس مسئلے کو ہم ذرا آگے 606 صفحے پر پڑھتے ہیں۔ 606 صفحہ سورہ محمد۔ اس مسئلے کو قرآن نے کہ ایمان کیا تھا اور کیا بن گیا، 606 صفحہ سورہ محمد آیت نمبر 1 اور 2۔ سورہ محمد آیت نمبر 1 اور 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، فرماتے ہیں اور وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کی روش اختیار کی، کفر کا معنی انکار، کہ جنہوں نے انکار کی روش اختیار کی، اور آگے فرماتے ہیں کہ جنہوں نے انکار کی روش اختیار کی وصدوا عن سبیل اللہ، اور روکا اور رکے، روکا بھی اور رکے بھی، کہاں سے؟ عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے۔ اللہ کا راستہ کیا ہے؟ 6:155 12:108 قرآن پاک۔ تو جنہوں نے اپنے آپ کو روکا اور رکے اللہ کے کلام سے، تو اللہ تبارک و تعالی چیلنج کے طور پر ارشاد فرما رہے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ اضل اعمالہم، تو ان کی یہ تمام جو اعمال کی پونجی ہے، سرمایہ ہے، اعمال ہیں تقریبی، یہ ناکام ہوں گے۔ اضل، رائیگاں جائیں گے، ناکام ہوں گے ان کے یہ اعمال۔ یعنی یہ اللہ کے راستے کو، اللہ کے نور کو عام ہونے سے، پھیلنے سے روک نہیں سکتے۔ اور اگلی آیت والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور اب مسئلہ رہا ان کا جو ایمان لائے۔ اور یہ ضابطہ ہے رفقا محترم کہ قرآن میں جب بھی ایمان آئے گا، ایمان سے صرف اللہ کو مان لینا مراد نہیں، کیونکہ اللہ کو تو مشرک بھی مانتے تھے، مکہ والے بھی مانتے تھے۔ آپ ان سے پوچھیں آسمان کس نے بنائے، زمین کس نے بنائی، موت و حیات کس کے قبضے میں ہے، لَيَقُولُنَّ، تو کہہ اٹھتے ہیں اللہ، یہ سارے کام تو اللہ کرتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ کافر اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ اسی لیے سورہ یوسف آیت نمبر 106، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، نہ پاؤ گے تم دنیا میں اکثریت مگر وہ اللہ پر بھی ایمان رکھتی ہے اور اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود مشرک ہے۔ اللہ پر بھی ایمان ہے اور اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود مشرک ہے۔ تو جہاں قرآن تو ایمان کو نجات کا باعث بنائے گا، مانے گا، تسلیم کرے گا، وہاں ایمان سے مراد توحید ہے، یہ قرآن کا ضابطہ ہے۔ اور دوسرا ایمان بالقرآن ہے، جو اس مقام پر ہمارے سامنے آ رہا ہے، جو لوگ ایمان لائے۔ اور آگے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ،
اور انہوں نے صلاحیت بخش اعمال بھی انجام دیے۔ اس کے بعد یہ الفاظ دیکھیں، آمنو کی اللہ تعالیٰ تفسیر بیان فرما رہے ہیں۔ آمنو کیا ہے؟ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ، ایمان کیا ہے؟ یعنی ایمان لائے وہ اس چیز پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ یعنی ایمان دراصل ایمان بالقرآن تھا، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ہیں، وہ میسنجر ہیں، وہ پیغام لائے ہیں، تو پیغام اصل ہے، یعنی پیغام لانے والا پیامبر، اور جو پیغام لایا وہ کیا تھا؟ ہم نے پیامبر کو، پیغام رساں کو تو سب کچھ مان لیا، لیکن وہ جو پیغام تھا اس پیغام کو ہم نے طاق نسیان پہ ڈال دیا۔ تو اس وقت جو عالم اسلامی کی تباہی ہے وہ اس لیے ہے کہ ذات رسول جو ہے، یعنی رسول کی جو بشری حیثیت ہے، شخصی حیثیت ہے، اس پر تو عظمت و تقدیس کے حوالے سے ہم انگوٹھے چومتے ہیں جب ان کا نام آتا ہے، ان کے نالین کی، ان کے امامے کی، یعنی یہ نہیں کہ ان کی یعنی عظمت غلط ہے، نہیں، لیکن ان سب کی عظمت دراصل عظمت قرآن کے نتیجے میں ہے۔ یہ دراصل رسالت ہے کہ جس نے رسول کو رسول بنایا، یہ قرآن ہے کہ جس نے رسول کو رسول بنایا۔ رسول تو 40 سال پہلے بھی تھے، تو رسول کے اندر جو ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے رفقائے محترم، وہ کیا ہے؟ کلام الہی کا نزول۔ تو رسول کو فرمایا وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى محمد، وہ ایمان لائے اس چیز پر کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، یعنی قرآن، وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، اور وہی حق ہے، وہ قرآن حق ہے ان کے رب کی جانب سے۔ تو اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ کفر عنہم سیئاتہم، اللہ ان کی بدحالیوں کو دور فرمائیں گے، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور ان کی جو سچویشن ہے، صورت احوال ہے، علمی اور عملی حالت ہے، اس کو بہتر سے بہتر کریں گے۔ یعنی میری بات یہ تھی کہ ایمان بالقرآن کے نتیجے میں یہ وعدہ تھا، یہ خوشخبری تھی، یہ بشارات تھی، اور اس میں اتنا بڑا چیلنج تھا رفقا محترم، چیلنج کہ چیلنج کی شان آپ دیکھیں سورہ الانفال، سورہ الانفال آیت نمبر 19۔ پہلے تو کافروں کا یعنی منکرین کا ایک چیلنج تھا ایمان والوں کو، یہ 215 صفحہ 215 صفحہ کہ جس میں فرمایا گیا ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، کہ یہ فتح بدر کے بعد الانفال آ رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ تم کہا کرتے تھے کہ ایمان والوں کو فتح کیوں نہیں ہوتی، ان کے لیے کشادہ کار کیوں نہیں، یہ ماتحت کیوں ہیں، محکوم کیوں ہیں، ہمارا ان کے اوپر غلبہ کیوں ہے؟ اگر یہ حق والے ہیں تو ان کے پاس غلبہ ہونا چاہیے تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ تم کہا کرتے تھے فتح فتح فتح، کب ان کو ملے گی؟ تو فقد جاءکم الفتح، سنو اب فتوحات کا دور شروع ہو گیا۔ فقد جاءکم الفتح، تو بلا شبہ فتوحات کا دور شروع ہو گیا غزوہ بدر سے، یوم الفرقان سے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر اب بھی تم اپنی منفی اور تخریبی جدوجہد سے باز آ جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ نہیں کہ وہ تباہ کرنا چاہتا ہے، وہ تو آباد کرنے کے لیے، رحمتوں سے نوازنے کے لیے، وہ تو سب کی بھلائی چاہتے ہیں، اللہ بھی چاہتا ہے، اللہ کا رسول بھی، اہل ایمان بھی۔ تو اگر تم اب بھی باز آ جاؤ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو اسی میں تمہاری بہتری۔ اور آگے دیکھیے رفقا محترم، قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ غزوہ بدر میں جو فتح ہوئی ہے
یہ کوئی ایکسیڈنٹلی ایسے ہی اتفاقاً ہو گیا، لہذا اگر ہم احد میں اکٹھے ہو جائیں، احزاب میں اکٹھے ہو جائیں اور قوت و طاقت لے کر چڑھائی کر دیں ایمان والوں پر تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ قرآن نے کہا رفقا محترم وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، اور اگر تم چڑھائی کرو گے، دوبارہ آؤ گے تو ہم بھی دوبارہ لوٹیں۔ اور آگے ایک اور بات کہی وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، اور ہرگز کام نہ آئے گی تمہیں کوئی بھی جمعیت، جماعت، وسائل، قوت، طاقت، وَلَوْ كَثُرَتْ، اگرچہ وہ کتنی ہی کثیر کیوں نہ ہو، یعنی کتنی بڑی سے بڑی جماعت لے کر تم ایمان والوں کے مقابلے میں کیوں نہ آ جاؤ، وہ تمہارے لیے کافی نہیں ہوگی۔ اور آگے فرماتے ہیں سن لو وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، بلا شبہ اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے، ایمان والے تنہا نہیں، ایمان والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ تو چونکہ ایمان والوں کے ساتھ اللہ ہے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ذرا آگے 218 صفحے پر دیکھیں، 218 صفحے پر آیت نمبر 36 فرماتے ہیں ان الذین کفروا، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی ہے، انکار کی روش اختیار کی ہے، ينفقون اموالہم، وہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ خالی ہاتھ بیٹھ جائیں، یقیناً وہ خرچ کریں گے اپنا مال، اموال خرچ کریں گے۔ کیوں مال خرچ کریں گے؟ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ وہ روکیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے، اللہ کے راستے سے، کتاب اللہ کے غلبے سے ایمان والوں کو، دوسروں کو روکنے کی بارہا پوری کوشش کریں گے۔ اور اس کوشش کرنے کے باوجود کیا ہوگا رفقا محترم؟ فرماتے فَسَيُنْفِقُونَهَا، یقیناً وہ خرچ کریں گے، ضرور خرچ کریں گے، لیکن ان کا یہ خرچ کرنا کیا ہوگا؟ ان کا خرچ کرنا جو ہے وہ کیا ان کے لیے یعنی اس کا نتیجہ نکلے گا؟ تو اس نتیجے کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو وہ خرچ کریں گے وہ حسرت کا سامان، اور ثم یغلبون، پھر انجام کار کیا ہوگا؟ مغلوبیت۔ اتنا کچھ خرچ کر لینے کے باوجود مغلوب ہوں گے۔ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اتنا کچھ خرچ کر لینے کے باوجود مغلوب ہوں گے۔ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور حیات دنیا کی ذلت و رسوائی کے ساتھ ساتھ ابد کی حیات آخرہ جہنم میں پھر ان کو اکٹھا کیا جائے۔ اور اس ضمن میں رفقا محترم ایک مقام دیکھ کر آگے، یہ سورہ النساء آیت 141 صفحہ 122 ہے، صفحہ 122 یہ پیچھے سے چلا آ رہا ہے۔ آیت 141 پہ خاتمے کی جو یعنی آیت کا جو آخری حصہ ہے وہ ہے زیر بحث، ارشاد ربانی ہے وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، لَن يَجْعَلَ اللَّهُ، ہرگز اللہ ایسا نہیں ہونے دے گا، لن يَجْعَلَ، ہرگز اللہ ایسا نہیں ہونے دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کا پختہ وعدہ ہے۔ کیا نہیں ہونے دے گا رفقا محترم؟ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، کہ مومنوں پر کافروں کو غالب آنے کا کوئی ایک راستہ مل جائے، یعنی کسی ایک دروازے سے، کسی ایک راستے سے، کسی ایک تدبیر سے بھی ایمان والوں پر کافر غالب نہیں آ سکتے، یعنی معیشت میں، معاشرت میں، سیاست میں، دین میں، دنیا میں
کسی بھی حوالے سے لن یجعل اللہ، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، للکافرین کافروں کے لیے، علی المؤمنین مومنوں پر کیا نہیں کرنے ہونے دے گا، سبیلا کوئی ایک راستہ، کوئی ایک راستہ بھی مومنوں پر غالب آنے کا کافر نہیں پا سکیں گے۔ اور اگر وہ ہر حوالے سے غالب آ رہے ہیں، ہر حوالے سے غالب آ رہے ہیں، عرب و عجم کے حوالے سے، شرق و غرب کے حوالے سے، معیشت معاشت اور سیاست کے حوالے سے، تو اس کا سبب کیا ہے؟ اس سبب کو دیکھنے کے لیے رفقائے محترم ہم سورہ البقرہ میں یہود کے حوالے سے جو کچھ کہا گیا تھا اور آج وہ میرے اور آپ کے حوالے سے ہے، اس کا ایک ذرا مقام دیکھیں۔ البقرہ، البقرہ دوسری سورہ ہے، یہ صفحہ 16 ہے، پیچھے سے میثاق کا ذکر آ رہا ہے۔ میثاق آیت نمبر 83 سے شروع ہو رہا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِیل، سورہ البقرہ، یہ 15ویں صفحے پر آخری آیت ہوگی کہ ہم نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا، ایک پختہ عہد و پیمان۔ اس عہد و پیمان کے یہ اجزاء تھے، وہ ایک وحدت تھی، دین ایک وحدت کے طور یہ اجزاء تھے اس دین کے، اس معاہدے کے، کہ پڑوسیوں اللہ کے سوا کسی کے تم عبادت گزار نہیں بنو گے، والدین کے اندر جو ڈیفیشنسیز پیدا ہوتی ہیں بڑھاپے کی وجہ سے ان کو پورا کرو گے، قریبی فکر اور عقیدے کے حوالے سے اور مکان و زمان کے حوالے سے جو تمہارے قرابت دار ہیں ان کے حقوق ادا کرو گے، بے سہارا افراد کے لیے سہارا بنو گے، جن افراد کا کاروبار رک جائے ان کا تم کاروبار چالو کرو گے، اکنامک ڈیڈ لاک دور کرو گے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں کے ساتھ ایسا کلام کرو گے کہ جس میں حسن ہو، اور دوسرا ایک معنی اس کا یہ ہے کہ تم لوگوں میں دعوت دو گے کہ لوگوں کے اندر حسن قائم کرو، یعنی کوئی فرد جو ہے اس کی ڈیفیشنسی جو ہے وہ قائم نہ رہے، ڈیفیشنسیز کو دور کرنے کے لیے توازن اور اعتدال اس کی تم سب کو تلقین کرو گے۔ دو لفظوں میں یہ ہے کہ تم الصلاۃ کو قائم کرو گے اور الزکوٰۃ کی بجاوری کرو گے، یہ خلاصہ تھا۔ پھر فرماتے ہیں ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون، پھر تم ہو کہ یہ سب کچھ ہمارے ساتھ معاہدہ کر لینے کے بعد پھر تم کرنی کتراتے ہو۔ پھر فرمایا ہم نے تم سے یہ بھی عہد لیا تھا کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، لا تسفکون دماءکم، تم خون نہیں بہاؤ گے ایک دوسرے کا، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور اپنے بھائی بندوں کو ان کے گھروں سے، کاروبار سے، علاقوں سے محروم نہیں کرو گے، نکالو گے نہیں۔ ثم اقررتم وانتم تشہدون، اور تم اب بھی اقرار کرتے ہو کہ ہاں ہم نے یہ معاہدہ کیا اور ہم اس پہ قائم ہیں، لیکن فرمایا تمہاری صورت اب سچویشن کیا ہے، صورتحال کیا ہے؟ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، لیکن اب تمہاری صورتحال کیا ہے کہ تم اپنے بھائی بندوں کا قتل کرتے ہو، بھائی بندوں کا قتل کرتے ہو۔ اور آگے فرماتے ہیں وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ، اور اپنے ہی بھائی بندوں کو تم ان کے گھروں سے نکالتے ہو۔ تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، اور نکالنے کے لیے، بے گھر کرنے کے لیے گناہ، نافرمانی، قوت، طاقت اگر تمہیں استعمال کرنا پڑے تو اس سے بھی تم باز نہیں آتے، یعنی کاروبار سے، ہاں جی، گھر بار سے، علاقوں سے، جائیدادوں سے اگر تمہیں ایک دوسرے کو محروم کرنا پڑے بھائی بندوں کو تو تم اس میں بھی کوئی باک محسوس نہیں کرتے، کر جاتے ہو۔ اور آگے فرماتے ہیں اور اگر تمہارے ہاں قیدی بن کے آ جائیں، وہی جن کو تم نے نکالا وہ قیدی بنا لیے گئے، اور جب قیدی بنا لیے گئے تو ایاتکم مسارا، جب وہ قیدی بن کر تمہارے پاس آ جاتے ہیں
تو پھر کیا کرتے ہو؟ تفادو ہو، تو پھر تم ان کو فدیہ ان کے لیے اکٹھا کرتے ہو، رینسم، اور چاہتے ہو کہ ان کو چھڑا لاؤ، یعنی پھر اپنے بھائی بندوں کو جو آپ گرفتار ہو کر قیدی بن کر پکڑ لیا ان کو، اب ان کو رہا کرانے کے لیے تم چندے اکٹھے کرتے ہو، اور فرماتے ہیں کہ یہ چندے اکٹھے کر کے اب تم ان کو رہا کرا کے لاتے ہو۔ تو آگے قرآن کہتا ہے وَهُوَ، حالانکہ محرم علیکم اخراجہم، لازم تھا تمہارے لیے کہ تم ان کو ان کے گھروں سے نکلنے ہی نہ دیتے، یعنی اگر دشمن حملہ کر رہا تھا تو اس وقت لازم تھا کہ تم ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے، کھڑے ہو کر مقابلہ کرتے جماعتی طور پر، اجتماعی طور پر، لیکن تم کیا کرتے ہو؟ تم دیکھتے رہتے ہو کہ ایک فریق کی پٹائی ہو رہی ہے، جس طرح آج عالم اسلامی میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج شیشان کو مارا جا رہا ہے، کشمیر کو مارا جا رہا ہے، صومالیہ، الجیریا، ایک ایک کر کے وہ مارتے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو محفوظ ہیں، اللہ کا شکر ہے ہم تو بچے ہوئے، اور جب ان کی خوب پٹائی ہو جاتی ہے تو پھر ان کو کمبل بھیجتے، دوائیں بھیجتے، یعنی پہلے پٹائی ہو رہی ہے تو دیکھ رہے ہیں، اور جب وہ پٹائی مکمل ہو جائے گی اب ان کو آباد کرنے کے لیے ہم فنڈز اکٹھے کریں گے، عالمی اسلامی اکٹھا ہو جائے گا کہ شیشان والے تباہ ہو گئے، وہاں مکانات گر گئے، وہاں تو کوئی چیز رہی نہیں، اب پیسے اکٹھے کرو، اسلامک ورلڈ بینک بنے، شیوخ آئیں گے، اکابر آئیں گے، پیسے اکٹھے کریں گے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، کیا لازم نہ تھا تمہارے لیے کہ تم اپنے بھائی بندوں کو ان کے گھروں سے نکلنے ہی نہ دو، یعنی سب اجتماعی طور پر کھڑے ہو جاؤ، کسی ایک عالم اسلامی کے بلاک پر نہیں بلکہ کسی بھی مسلمان پر حملہ جو ہے وہ سب پر حملہ ہے، اور عالم اسلامی پوری ایک اکائی ہے، وحدت ہے، تو کسی ایک پر حملہ سب پر حملہ ہے، لیکن تم اس کو نظر انداز کرتے ہو، بلکہ جب وہ گرفتار ہو جاتے ہیں تباہ و برباد ہو جاتے ہیں تو اب تم نکلتے ہو چندے اکٹھے کر کے ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کی کتاب، اللہ کے احکام، ان کے بعض حصوں پر عمل کرو اور بعض حصوں کا عملی انکار کرو؟ جس طرح آج ہم، یعنی آج مسجدیں آباد ہوئی، رمضان آ گیا تو رمضان میں مسجدیں آباد، اور جو ہی یکم شوال آئے گا عید پڑھنی ہے تو آپ مولوی صاحب بیٹھے انتظار میں کہ اب وہ بھری ہوئی مسجد جو ہے وہ کیوں؟ تو کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے رفقائے محترم کہ ہم نے فضائل کا ایک ایسا دروازہ کھولا ہے کہ اب ہم نے کہا بھئی رمضان میں تو 70,000 گنا اجر پڑ گیا، اور فرض جو ہے وہ 70,000 گنا اس کا، اور نوافل بھی فرائض کے مقام پر آ گئے۔ تو عام آدمی سوچتا ہے کہ جب ہم نے رمضان بھر ڈیوٹی دے دی اور ایک ایک تسبیح اور نماز اور رکعت کی 70,000 ہمیں اس کا درجہ مل گیا ہے، تو اب ایک سال کا سٹاک تو ہم نے جمع کر لیا ہے۔ کیا اگر 70,000 گنا اجر و ثواب ملتا ہے تو کیا یہ 365 دن جو ہیں یا 364 دن یا درمیان میں 30 دن نکال لیں تو یہ 335 دن جو ہیں ان کے لیے وہ جو کچھ اب ہم نے سرمایہ مہینے بھر اکٹھا کیا وہ نہیں چل سکے گا؟ اتنا سٹاک ہم نے اکٹھا کر لیا ہے کہ اب 330 دن تو نکل ہی جائیں گے، پھر آگے چلیں گے۔ جس طرح علامہ حالی نے وہ لکھا حیات جاوید میں، کہتے کہ ایک مولوی صاحب بیان کر رہے تھے کہ جب انسان وضو ٹھیک ٹھاک کر لیتا ہے تو ایسے ہو گیا کہ گویا اس نے آدھی نماز تو پڑھ لی، تو اس نوجوان نے کہا ہٹ کر کے اچھا حضرت میں 2 دفعہ وضو کر لیتا ہوں تو نماز تو پوری ہو گئی، یعنی صحیح وضو کر لینے سے آدھی نماز، تو 2 دفعہ وضو ہی کر لیا جائے کہ پوری نماز ہی
ختم، ضرورت ہی نہ پڑے اس کو پڑھنے کی۔ تو یہ فضائل نے اس طرح کا دروازہ کھول دیا ہے کہ اب وہ رمضان کی فضیلت بیان کریں گے تو بس سب کچھ اسی میں آ جائے گا، اس کے ایک رکعت کی، ایک مسواک کی، ایک چھوٹا سا عمل ہوگا اور اس کی ایسی فضیلت بیان کریں گے کہ اگلی پھر وہ ضرورت ہی نہیں رہتی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ بعض کا عملی حوالے سے، ہاں جی، اس کا عمل اور بعض کا عملی انکار۔ آگے فرماتے ہیں فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنكُمْ، اے ایمان والو یہ نہ سمجھو کہ یہ یہود کی بات ہو رہی اور بس۔ دیکھو اگر تم میں سے بھی کوئی یہ روش اختیار کرے گا تو جانتے ہو اس کی سزا کیا ہے؟ یعنی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ یہود پہ نہ فٹ کر دینا کہ یہ تو یہود ایسا کرتے تھے، ہم تو ایسا نہیں کرتے، یا اگر ہم ایسا کریں تو ہم تو امت مرحومہ ہے، ہمیں تو بخش دیا گیا ہے۔ فرمایا پس کیا ہے جزا یا سزا یا بدلہ کہ اگر تم میں سے بھی کوئی یہ کرے، یعنی اے ایمان والو اگر تم بھی یہ روش اختیار کر لو گے تو یہ نہ سمجھو کہ چھٹی۔ کیا فرماتے ہیں پھر کیا ہوگا؟ اِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تو تمہیں بھی حیات دنیا ہی میں ذلیل و رسوا ہونا پڑے گا، حیات دنیا میں۔ اور آگے فرماتے ہیں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اب یہ نہ سمجھو کہ خوار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت سے ہیں تو آخرت کی نعمتیں اور جنتیں تو ہمارے ہی انتظار میں ہیں۔ کیا فرمایا؟ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اب رہا مسئلہ قیامت کے دن کا، تو کیا ہوگا؟ یردون، لوٹا دیے جائیں گے، ہانک دیے جائیں گے، اِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، یعنی اس سے بڑھ کر، یعنی یہ بھی عذاب تھا، اس سے بڑھ کر عذاب میں، یعنی یہ جو عذاب ہے حیات دنیا کا یہ تو ہلکا عذاب ہے، تو اس سے بھی شدید تر عذاب میں وہ لوٹا دیے جائیں گے قیامت کے دن۔ اور ایسا کیوں ہوگا؟ فرماتے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری طرح باخبر تھے، ان سے کوئی چیز پوشیدہ نہ تھی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، تو وہ اللہ بے خبر نہیں ان اعمال سے کہ جو تم کر رہے ہو۔ تو جو عمل بھی ہم کر رہے ہیں رفقائے محترم یا بنی اسرائیل نے کیے تو ان کو بھی ان کے اعمال کا بھرپور بدلہ ملا، اور ہمارے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے۔ اور اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے عذاب کے حوالے سے ایک مقام، یہ سورہ القلم میں جو عذاب کا نقشہ کھینچا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ القلم پہلے بھی ہم کئی دفعہ کر چکے ہیں، صرف میں آخری جو موضوع سے متعلق چیز ہے اس پہ آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ 677 صفحہ 677 صفحہ اور آیت نمبر 33 فرماتے ہیں کذالک العذاب والا عذاب الآخرت اکبر لو کانوا یعلمون، یہ ہوتا ہے عذاب، کذالک العذاب، یہ ہے عذاب۔ 677 صفحہ کذالک العذاب، یہ ہوتا ہے عذاب۔ عذاب کیا ہے؟ آیت نمبر 33 کذالک العذاب، یہ عذاب ہے۔ عذاب کیا ہے؟ کسی قوم سے جنات چھن جائیں، جنات چھن جائیں۔ ماقبل کیا ہے کہ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، یہ جو آیت 19 ہے میرے خیال ہے، یہ پیچھے جو چلی آ رہی یا 17، انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، اصحاب الجنہ تھے۔ اصحاب الجنہ سے جنتیں کس طرح چھنتی ہیں، یہ سارا نقشہ اور اس کا
آیت نمبر 18 میں ہے ولا یستثنون، اصحاب الجنہ سے جنات کب چھنتی ہیں؟ جب وہ حقوق ادا نہیں کرتے بندگان خدا کے. تو جب حقوق ولا یستثنون، ہمارے یہاں عام ترجمہ انشاءاللہ نہیں کہا انہوں نے، یہ بات نہیں ہے، یعنی جو حقوق ربوبیت ہے، ربوبیت عالمینی کے جو حقوق ہے، جب وہ حقوق کو پامال کرتے ربوبیت عالمینی، تو قرآن نے کہا ہے فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، تو وہ کٹے ہوئے باغات، کٹے ہوئے کھیت، بجھا ہوا آگ کا انگارہ. تو کذالک العذاب، یہ ہوتا ہے عذاب. والا عذاب الآخرت اکبر، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی بڑھ کر ہے. کذالک العذاب، یہ عذاب ہے، اور عذاب الآخرت اکبر، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی بڑھ کر ہے. یعنی حیات دنیا میں جو عذاب ہے رفقائے محترم، وہ کیا ہے؟ جنات ارضی کا چھننا، جنات ارضی سے نکال دیا جانا. تو حیات دنیا میں جنات سے محرومی جو ہے، اسے اللہ تبارک و تعالی عذاب قرار دیتے ہیں. اور عذاب کی ایک شکل حامیم سجدہ 41ویں سورہ آیت نمبر، یہ 41ویں سورہ آیت نمبر 16، 572 صفحہ، 572 صفحہ، آیت نمبر 15 اور 16. یہ قومیں کب عذاب میں آتی ہیں؟ فرماتے ہیں فَأَمَّا عَادٌ، اب سنو مسئلہ مقام قوم عاد کا. قوم عاد جس کی طرف سیدنا صالح، تو عاد قوم، ان کا کیا مقام تھا؟ فَاسْتَكْبَرُوا، انہوں نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، ہم بڑے ہیں زمین پر، اللہ کی زمین پر انہوں نے اپنے آپ کو بڑا گردانا بغیر الحق، حالانکہ ان کے پاس بڑا ہونے کا کوئی جواز نہیں تھا، نو جسٹیفیکیشن. بڑا اللہ ہے زمین پر. تو جب انسان اپنے آپ کو بڑا کہتا ہے، اور کس طرح بڑا کہا انہوں نے؟ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، گھمنڈ یہ آ گیا کہ آج اب ہم سے بڑھ کر کس کے پاس پاور ہے؟ پاور تو ہمارے پاس ہے، پارلیمنٹ ہمارے پاس، سینٹ ہمارے پاس، پولیس ہمارے پاس، فوج ہمارے پاس، اکنامک ریسورسز ہمارے پاس. من اشد منا قوہ، کون ہے ہم سے زیادہ مضبوط، طاقت والا، ازروئے قوت کے، طاقت کے، پاور کے. فرماتے اولم یرو، یہ جب وہ نعرہ لگا رہے تھے کہ ہم سے بڑھ کر آج کون طاقت والا ہے، ہم ہی سب سے بڑھ کر طاقت والے ہیں، کیا انہوں نے غور نہ کیا؟ کیا غور نہیں کیا رفقا محترم؟ ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، کہ اس کائنات میں ایک طاقت ہے جو خالق کی طاقت ہے، کہ جو خالق ہے جس نے تمہیں خلق کیا ہے وہ بہت بڑا ہے عزوِ طاقت. تو جب خالق کی طاقت کو رفقائے محترم قومیں بھولتی ہیں، افراد بھولتے، تو یہ ہوتا ہے وَقَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پیش کی جاتی تھیں تو ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے. بس ہم نے بھیجی ان پر، فارسلنا، بس بھیجا ہم نے ان پر. کیا بھیجی؟ ریحن سرسارا، صرف ایک ہوا، کوئی لشکر نہیں بھیجا. اسی ہوا کی ویلاسٹی میں تھوڑا سا اضافہ ہو گیا، وہی ہوا کہ جس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، تو اسی ہوا کی ویلاسٹی میں جب تھوڑا سا آ گیا تو وہ ہوا جو تھوڑی سی سرسر گرا دینے والی، ہلا دینے والی، وہ ہوا گرا دینے والی، پچھاڑ دینے والی بن گئی. فی ایام ناحسات، ایسے دور میں، ناحس ینحسو ٹھنڈا کر دینا،
کہ اس ہوا نے ان کو ٹھنڈا کر دیا. لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تاکہ حیات دنیا ہی میں انہیں ناکامیوں اور نامرادیوں کا عذاب چکھایا جائے. یعنی عذاب الخزي کہاں؟ فی الحیات الدنیا. اور آگے فرماتے ہیں والا عذاب الآخرت اخزا وهم لا ينصرون. اور یہ تو حیات دنیا کا عذاب ہے، اور حیات آخرہ کا جو عذاب ہے وہ اس سے بھی زیادہ ذلیل، رسوا کن، تباہی اور بربادی لانے والا. وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، اور فرمایا کہ اس دن کسی کے لیے کوئی ایڈ ویڈ نہیں ہوگی، منصوریت نہیں ہوگی. اس ضمن میں رفقا محترم 54 سورہ ایک القمر یہ 635 صفحہ آیت نمبر 43 فرمایا کہ یہ آل فرعون کہ جن کے پاس وارنرز آئے، یہ کیا وارنرز آئے، وارننگز آئیں، کذبوا بآیاتنا کلھا، تکذیب کی انہوں نے ہماری سب کی سب آیات کی. فَأَخَذْنَاهُ، بس پکڑا ہم نے ان کو، پکڑا ہم نے. کس طرح کا پکڑنا رفقا محترم؟ اخذ عزیز مقتدر، اس طرح کا پکڑنا کہ جس طرح کوئی قوت والا، طاقت والا پکڑ لیتا ہے. یہ تو تھنک آف دا پاسٹ، ماضی کے حوالے سے. آگے دیکھیں قرآن کہتا ہے اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براءۃ فی الزبر. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے دور حاضر کے کافروں، اے دور حاضر کے منکر و انکار کرنے والوں، اکفارکم خیر من اولئکم، کیا آج جو انکار کرنے والے ہیں یہ زیادہ بیٹر پوزیشن میں ہو گئے ان کی بنسبت؟ ام لکم براءۃ فی الزبور، یا اللہ تعالیٰ نے تمہیں چھوٹ دے دی ہے اپنے صحیفوں میں، یا اللہ دستبردار ہو گیا اپنی خدائی سے. یعنی کیا اللہ تعالیٰ اپنی خدائی سے دستبردار ہو گئے، زمین و آسمان تبدیل ہو گئے ہیں، یا خدا ناکام تجارب کے بعد نعوذ باللہ من ذالک تھک ہار کر بیٹھ گئے ہیں؟ یا آگے کیا فرمایا ہم یقولون نحن جمیع منتصر، یا ان کا یہ کہنا ہے کہ اب ہم نے بڑی بڑی جمعیتیں اکٹھی کر لی ہیں اور منتصر، اور ہم ایک دوسرے کے لیے پیکٹ ہیں، نصرت کے، حمایت کے، ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے. قرآن کے نے کہا رفقا محترم سیہزم الجمع ویولون الدبر، یہ بڑی سے بڑی جمعیتیں لے آئے. سیہزم الجمع، ضرور بضرور شکست کھائیں گے یہ بڑے سے بڑے جماعت والے، جمعیتوں والے. ویولون الدبر، اور پیٹھ دکھا کر بھاگیں گے. یعنی بڑی سے بڑی جمعیتیں ناکام ہوں گی اور پیٹھ دکھا کر بھاگیں گے، اور یہ ہو کر رہے. اور اس ضمن میں رفقا محترم اپنے حوالے سے سورہ صافات 37ویں سورہ 541 صفحہ 541 صفحہ
آیت 170۔ اس کے بعد ہے فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، انہوں نے انکار کر دیا ہے اس قرآن کا، تو پس ان قریب ان کو پتہ چلے گا کہ ان کا انکار کیا ان کے لیے انجام بد پیدا کرتا ہے۔ فرماتے ہیں وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، بلا شبہ یہ بات تو گزر چکی، وَلَقَدْ سَبَقَتْ بلا شبہ گزر چکی، گزر گیا، نافذ ہو گیا، کلمتنا ہمارا قانون گزر چکا ہے، نافذ ہو چکا ہے۔ کون سا قانون اور کن کے لیے؟ فرمایا لعبادنا المرسلین، ہمارے ان بندوں کے لیے جو رسول بنائے جاتے، یعنی ہمارا قانون اپنے رسول بندوں کے بارے میں یہ نفاذ پذیر ہو چکا ہے۔ کیا وہ قانون ہے؟ انہم لہم المنصورون، کہ یہ طے شدہ بات ہے کہ ضرور بضرور وہ منصور ہوتے ہیں، وہ منصور ہوتے ہیں، ان کی مدد کی جاتی ہے، وہ منصور ہوتے ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور بلا شبہ ہمارے لشکر ضرور بضرور غالب آتے ہیں، اور ہمارے لشکر، اللہ کے لشکر ضرور بضرور غالب آتے ہیں۔ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ، یہ اللہ کا قانون ہے، ہمارا قانون ہے جو آپ کے حوالے سے بھی پورا ہوگا، بس ان سے صرف نظر کر لیجئے تھوڑی دیر کے لیے، بس یہ بھی دیکھیں گے اور تو ان کو دکھائے گا اور یہ دیکھیں گے۔ اور کیا یہ ہمارے عذاب کے بارے میں جلدی چاہتے ہیں؟ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، فرمایا کہ جب وہ صبح، کہ جب عذاب آ دمکے گا ان کے پاس، تو اس دن کیا ہوگا، کہاں بھاگ کر جائیں گے۔ اور یہ جو عذاب ہے رفقائے اس ضمن میں 9:14 میں فرمایا بے ایدی کو، اس عذاب کے لیے تم دست و بازو بنو گے، عذاب کہیں باہر سے نہیں آئے گا، تمہارے ہاتھوں سے آئے گا۔ اب یہاں جو ارشاد فرمایا رفقائے محترم کہ ہمارے رسول بندے غالب آتے، تو اب یہاں پر پھر وہی سوال کہ ہم تو رسول نہیں ہیں۔ ختم نبوت کے بعد اب یہ عمل کیسے ہوگا؟ کیونکہ یہ تو اللہ کا جو وعدہ تھا وہ تو رسولوں کے باب میں تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو اب رسالت تو عثمانہ میں نہیں ہے، تو اب کیا ہوگا؟ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے منصور کرنے کے وعدے ہیں رفقائے محترم، یہ رسولوں ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اس ضمن میں ہم سورہ المؤمن یہ 40ویں سورہ ہے، 565 صفحہ ہے، 565 صفحہ، آیت نمبر 51۔ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، بلا شبہ ہم منصور کرتے ہیں، لَنَنصُرُ، ضرور ہے کہ ہم منصور کرتے ہیں۔ کن کو منصور کرتے ہیں؟ رسلنا، اپنے رسولوں کو۔ ٹھیک ہے، پھر وہی بات، رسولوں کو کرتے، ہم تو رسول نہیں،
ہم تو رسول نہیں. تو آگے کیا فرمایا؟ والذین آمنو. صرف رسولوں کو نہیں کرتے، اور ان کو بھی کرتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ جو رسول کے ساتھ ہوتے ہیں، رسول کے اصحاب ہوتے ہیں، یعنی جو رسول کے اصحاب معیت والے ساتھ والے ان کو کرتے ہیں. آمنو مطلق رکھا ہے. آمنو حال میں ہوں یا مستقبل میں، عرب ہوں یا عجم. آمنو تو اللہ پاک اپنے رسولوں کو منصور کرتے ہیں اور انہیں جو ایمان لائے، مومن بن جائے. اور ایمان توحید ہے، ایمان بالقرآن ہے. اور آگے فرمایا رفقائے محترم کہ یہ منصوریت کہاں ہوتی ہے؟ مرنے کے بعد. ہم مر گئے تو آئے ہمارے مزار پر پتھر پڑے صنم تیرے ایسے پیار پر، مرنے کے بعد نہیں رفقائے محترم، فی الحیات الدنیا، حیات دنیا ہی میں، حیات دنیا میں یہ منصوریت ہوتی ہے. اور آگے فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. اس دور کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب ایمان والے شہادت کے لیے میدان میں نکلیں. یعنی جب شہداء علی الناس کی ڈیوٹی یا فریضہ انجام دینے کے لیے ایمان والے متحرک ہو جاتے ہیں تو اس دور میں اللہ اپنی نصرتوں کی چمکار دکھاتے ہیں. کس طرح؟ اس ضمن میں رفقائے محترم سورہ یونس، جو میرے اور آپ کے حوالے سے قریب ترین سورہ یونس 10ویں سورہ ہے، 259 صفحہ، 259 صفحہ. رسول اور جماعت دونوں شامل ہو رہے ہیں، رسول بھی اور جماعت بھی. ارشاد ربانی ہے وَمَا تَكُونُ فِي، یہ 61 آیت، وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ. اے رسول، جس کسی منصوبے میں، مہم میں، شان کا معنی ہوتا ہے پروجیکٹ، منصوبہ، مہم، جس کسی منصوبے کو، مہم کو آپ سر کر رہے ہوتے، اس میں گتھم گتھا ہو چکے ہوتے ہیں، اس میں انوالو ہو چکے ہوتے ہیں. وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ. اور جب کبھی آپ قرآن کا کوئی حصہ، قرآن کی کوئی ڈسکشن، قرآن کا کوئی جو ڈیوٹی یا فریضہ ہے، اس کو آپ انجام دینے کے لیے اس کی تلاوت کرتے ہیں، یہ رسول ہیں. رسول جو منصوبہ لے کر اٹھتے ہیں اور قرآن کے جس پہلو کو بھی پیش کرنے کے لیے وہ کھڑے ہوتے ہیں. اور آگے ایمان والے وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ. اور اے ایمان والو، جس عمل کو بھی تم انجام دیتے ہو، من عمل، اے ایمان والو جس عمل کو بھی تم انجام دیتے ہو. اب لازمی بات ہے ایمان والوں کے اعمال بھی تو ایمان ہی کی بنیاد پر ہوں گے. تو اے جماعت مومنین، جس کسی عمل ایمانی کو انجام دینے کے لیے تم کھڑے ہوتے ہو تو اللہ کی رحمت کیا کام دکھاتی ہے رفقائے محترم؟ اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شَهُودًا. ہم تمہاری حفاظت کا فریضہ انجام دیتے. یعنی رسول رسالت کی ڈیوٹی انجام دیں اور ایمان والے اعمال صالحہ کا جو راس المال ہے وہ اکٹھا کریں. جب یہ کام کر رہے ہوتے ہیں اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شَهُودًا، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم تمہاری نگرانی کرتے ہیں. تم ہمارا کام کرتے ہو، ہم تمہاری نگرانی کرتے ہیں. لیکن ایک شرط ہے رفقائے محترم، اور وہ یہ ہے اِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ. یہ کام اس طرح انجام دینا ہے قرآن کا کہ جس طرح فیضان، یہ زوات، فیض کہتے ہیں رفقائے محترم پانی کا بہنا. پانی جو ہے وہ اپنے زور دروں سے بہتا ہے، اس کو باہر سے کوئی چیز نہیں کھینچتی.
باہر سے کوئی اس کے نام دعوت نامہ نہیں جاتا، اور پانی کبھی نہیں کہتا میں پانی اور میں بہ رہا ہوں۔ ایمان والوں کو یہ عملی سبق دیا جا رہا ہے کہ پانی کی طرح بہنے کا اپنے اندر ڈھنگ پیدا کرو، پانی کی طرح بہنا۔ اب پانی شور نہیں ڈالتا، رفقائے محترم، کوئی ہنگامہ نہیں کرتا، اور راستے میں اگر چٹان آ جائے تو اس کو طرح دے کر آگے نکل جاتا ہے، یا پھر اکٹھا ہوتا رہتا ہے، اور اکٹھا ہو کر آخر کار چٹانوں کو راستے سے گرا دیتا ہے۔ پانی کا قطرہ قطرہ رفقائے محترم ساحل پر پتھر پر گرتا ہے، اس کے اندر بھی اپنا نفوذ پیدا کر لیتا ہے۔ پانی جیسا یعنی نرم و نازک، لیکن پتھر کو سوراخ کر دیتا ہے۔ تو کیا فرماتے، استفیضوا نفی، اپنے اندر پانی کی طرح آگے بڑھنے، یہ پانی کی طرح بہاؤ، زور دروں، مومنٹم اندر کا، اور اس یقین کے ساتھ کہ تمہارے رب کے ہاں سے، تمہاری رب کی نظر میں تمہارا عمل خواہ وہ ذرہ برابر کیوں نہ ہو، بلکہ ذرے سے چھوٹا بھی کیوں نہ ہو، وہ سارے کا سارا الا فی کتاب مبین، وہ اللہ کے ہاں ریکارڈ ہو رہا ہے۔ تو جب تمہارا کوئی چھوٹا اور بڑا عمل اللہ کے علم سے خالی نہیں ہے، باہر نہیں ہے، اور اس پر نتیجہ مرتب ہو کر رہتا ہے، تو تمہارے اعمال کی شان کیا ہونا چاہیے رفقائے محترم؟ یہ جس میں ایمان والے اس وقت پیچھے ہیں، وہ یہ عمل ہے رفقائے محترم جو سورہ توبہ کی آیت 120 اور 121، یہ 120 121 یہ ہے جس کو کہ ایمان والوں نے کرنا تھا۔ آیت 120 121 247 صفحہ، ما کان لأہل المدینہ ومن حولهم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول اللہ۔ ایمان والوں کی یہ شان نہیں، وہ مدینے والے ہوں یا مدینے کے ارد گرد اطراف میں پائے جانے والے، کیا ان یتخلفوا عن رسول اللہ، کہ وہ اللہ کے رسول سے اپنے آپ کو زیادہ مقام دے۔ اللہ کا رسول تو جہاد میں جتا ہوا ہو، اللہ کا رسول تو دن رات ڈیوٹی دے رہا ہو، اللہ کا رسول تو اپنی یعنی خون پسینہ ایک کر رہا ہو، اور ایمان کا دعویٰ کرنے والے رسول کے نمونے سے پیچھے رہ جائے، اور نہیں ان کی شان ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ، نہ چاہیے کہ وہ اپنی جانوں کو زیادہ قیمتی بنا لے رسول کی جان سے، یعنی رسول کی جد و جہد، رسول کی ذات، رسول کا دن رات کا جو جہاد ہے، قربانی ہے، وہ تو آئیڈیل ہے۔ تو رسول کی جو قدر و قیمت ہے، ایویلویشن ہے، وہ اپنے اندر پیدا کرو، اور آگے فرمایا ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ، فرمایا اور نہیں پہنچتی انہیں کوئی پیاس، یعنی پہلا کام ہے رفقائے محترم کتاب اللہ کے لیے، دعوت کے لیے اپنے آپ کو پیاسا رکھنا، ولا نصب، تھکا دینا۔ تو ہم نے اللہ کی کتاب کی پروجیکشن کے لیے کبھی اپنے آپ کو پیاسا رکھا ہو رفقائے محترم؟ کبھی اللہ کے کلام کے لیے نکلے ہوں اور پیاس سے ہلکان ہو گئے ہوں؟ ایسی مہم منصوبہ کہ پینا ہی یاد نہ رہا، یا جس علاقے میں گئے انہوں نے پانی نہ دیا، یا ہمارے اوپر پانی بند کر لیا، ہم ان کو نہیں پانی پلائیں گے بھائی، ماشکی نے سکے نے انکار کر دیا، یا پانی ہی نہ ملا اس علاقے میں، ولا نصب، اور تھکاوٹ، چکنا چور ہو گئے، تھکاوٹ نے، محنت نے نڈھال کر دیا، ولا مخمصہ، اور روٹی نہ ملی، خاماسہ کہتے ہیں پیٹ اندر چلا گیا، دھنس گیا، یعنی اللہ کے کلام کے لیے اتنی محنت کی کہ کھانا ہی یاد نہیں رہا، یا روٹی ملی نہیں، حالات ایسے پیدا ہو گئے۔ ولا یطؤون موطعا یغیظ الکفار، فرمایا اور اسی طرح جب وہ کراس کرتے ہیں کسی وادی میں، علاقے میں،
کہ جو منکر ہیں وہ دیکھ کر طیش میں آ جاتے. وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عُدُوٍّ نَيْلًا، اور اسی طرح فرمایا کہ وہ طیشی میں نہیں آتے، وہ غصے میں آ کر ان کو زخم لگا دیتے، زخمی کر دیتے. تو قرآن یہ کہتا ہے رفقائے محترم إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ، یہ ہیں اعمال صالحہ، یعنی اللہ کے کلام کو پہنچانے کے لیے بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، ہیں جی، ایسی وادیوں اور علاقوں میں جانا کہ جہاں اس طرح ہو. تو یہ کوتبہ لہم بہ عمل صالح، یہ اعمال صالحہ ہے. اور ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، ان محسنین کے اجر کو اللہ رائگاں نہیں جانے دے. پھر فرماتے ہیں وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور فرمایا کہ جو نفقہ، خرچ، ایکسپینڈیچر وہ کریں، اور سب سے پہلے خرچہ جو ہے وہ رفقائے محترم چھوٹا، یعنی یہ نہیں ہے کہ بڑا ہمارے پاس سرمایہ ہو تو ہم اللہ کے لیے دیں، نہیں. قرآن نے سب سے پہلے نفقہ صغیرہ رکھا ہے، یعنی اپنی حیثیت کے مطابق دینا، کم والا کم دے، زیادہ والا زیادہ دے. تو نفقہ صغیرہ ہو یا نفقہ کبیرہ. اور اسی طرح کوئی وادی کہ جس کو کتاب اللہ کے حوالے سے ہم طے کریں تو کوتبہ لہ، اللہ ان سب کو اپنے ہاں ریکارڈ کر لیتا ہے. اور آگے فرماتے ہیں لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ ان کے ان اعمال کا ان کو حسن کارانہ انداز میں بدلہ دے. اس ضمن میں رفقائے محترم دو آیتیں خاتمے پر کہ اب یہ جو قرآن کتابوں میں ہم لکھ رہے ہیں، نوٹ بکوں میں لکھ رہے ہیں، کاپیوں پہ لکھ رہے ہیں، ان کو نوٹ بکوں سے، کاپیوں سے آگے نکالنا ہے. کہاں لے کر جانا ہے رفقائے محترم؟ بس یہ ایک تو پہلی بات تو یہ ہے رفقائے محترم کہ 24-36 کی روح سے قرآن فرد سے خاندان میں آ جائے. قرآن کو فرد سے خاندان میں لانا ہے. ابھی تک قرآن والوں کے پاس قرآن جو ہے وہ صرف ایک فرد کے طور پر ہے. تو یہ 24-36 کی روح سے اس قرآن کو پورے گھر میں اتارنا ہے. یہ 424 صفحے پر اس پر اللہ پاک 36 آیت سورہ نور کی 424 صفحے پر یہ آیت اللہ نور السماوات والارض سارا بیان کرنے کے بعد آیت 36 میں فرماتے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، کہ اس قرآن کو گھروں میں اتارو، کہ یہ قرآن گھروں میں آئے. اور جن گھروں میں قرآن اترے گا اذن اللہ ان ترفع، اللہ کا وعدہ ہے کہ ان گھروں کو اللہ بلند کریں گے. تو قرآن رفقائے محترم فرد سے گھر کی شکل اختیار کرے، گھر کے اندر آئے. اور گھر کے اندر آنے کے بعد اگلی جو اس ضمن میں ہے سورہ العنکبوت 29ویں سورہ آیت نمبر 51. سورہ العنکبوت سورہ العنکبوت اور آیت 49 51 یہ 481 صفحہ. ارشاد ربانی ہے بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، کہ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ آیات ہے، کلیئر کٹ، واضح دو ٹوک. اور کہاں ہیں؟ یہ ہے رفقائے محترم مقام جو ایمان والوں نے حاصل کرنا ہے. یہ قرآنی دو ٹوک واضح کلیئر کٹ آیات کہاں؟ فی صدور، یہ دماغوں میں آئے، سینوں میں آئے، سیرت میں آئے. یعنی قرآن کی آیتیں صرف نوٹ بکوں میں نہ رکھی جائے،
یعنی قرآن جو ہے وہ صرف نوٹ بکوں کی زینت نہ بنے کہ یادداشت کے طور پر ہم نے ان کو لکھ لیا اور بس لکھ لیا ان کو. تو اب قرآن کہتا ہے صدور اور الذین اوتوا العلم، جن کے پاس کے العلم بھی ہو. قرآن سینوں میں ہو، دلوں میں ہو، دماغوں میں ہو، اور اس کا علم قرآن. تو وما یجحد